السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں رشتوں کا احترام کرنے کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے۔ ہم جہاں بہت سے مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں، وہیں ہمارے لیے انتہائی مشکل کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان سے رشتوں کا اور رشتہ داروں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ رشتے آخر ختم کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اس کے اسباب پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ رشتے زیادہ تر صلہ رحمی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم کسی کے بہکاوے میں آ کر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر غلط فہمی اور بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم رشتوں کا احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور رشتوں کو توڑ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غلط فہمی ہو جائے تو ہم اس کے ازالہ اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ہم اس غلط فہمی کو اپنے دل و دماغ کے اندر پال کر ہم دشمنی کا راستہ ہموار کر لیں۔ دشمنی پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم اس بدگمانی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ہم اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا کر اپنے پاکیزہ رشتوں کو ختم کر لیں۔ جو ہم سے محبت کیا کرتے تھے، جن کے ساتھ ہم اٹھا بیٹھا کرتے تھے، جس کے ساتھ ہم کھایا کرتے تھے، ہم ان سے اپنے قطع تعلق کیسے ختم کر لیں؟ کسی کے کہنے پر آپ غور کریں کہ جن کی وجہ سے آپ یہ رشتوں کو توڑ رہے ہیں، آپ کو بظاہر اور وقتی طور پر سمجھ میں آتا ہوگا کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی سوچ غلط ہے، ہرگز وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ آپ یاد رکھیں کہ جو اپنوں سے آپ کو چھڑوا دے، اپنے رشتہ داروں سے آپ کو چھڑوا دے، وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود غور کریں گے اور معاشرے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو ایسا سابقہ پڑا ہوگا، تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کون ہمارے لیے خیر خواہ ہے۔ کیا ہم جن کی باتوں میں، جن کے بہکاوے میں آ کر ہم نے اپنے رشتوں کو ختم کر لیا، جن کی وجہ سے ہم نے اپنے رشتوں کو توڑ لیا، اپنے پرانے رشتہ داروں کو ہم نے چھوڑ دیا، کیا وہ ہمارا خیر خواہ ہے؟ یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ خیر خواہ ہے؟ یہ بات اس وقت معلوم ہوگی جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس موقع سے وہ تو صرف ہمارے درمیان سے جو تعلقات کی بنیاد پر جو ہماری زندگی کے اندر خوشیاں تھیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایسی سازشیں کی، نہ یہ کہ آپ کی ہمدردی اور خیر خواہی میں اس نے ایسا کیا۔ تو وہ شخص انتہائی گھٹیا ہے جو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے رشتوں کو ختم کر دے اور صلہ رحمی کا معاملہ نہ کرے اور قطع تعلق کر لے۔ جو شخص رشتے کو ختم کرتا یا کرواتا ہے، ایسا شخص وہ شیطان کا بھائی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی رشتوں کو توڑنے میں اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شیطان جتنی ہی برائیاں کروا لے، اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑوا لے، اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم رشتوں کو نہ توڑیں اور نہ کسی کے رشتے کو توڑوانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، جو شخص ایسا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مبغوض اور انتہائی گھٹیا ہے۔ اس لیے ہم حتی الامکان رشتوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے حوالے سے جو بھی ہو سکے ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آج بہت آسان طریقہ ہے، ہم کہیں بھی ہوں، ہم رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں تو چند پیغامات اپنے موبائل واٹس ایپ کے ذریعے ہم لکھ کر اپنے رشتوں اور اپنے محبین، اپنے تعلقات کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ کتنا وقت ہمارا ضائع ہو جائے گا؟ ہم تو یوں ہی اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں غلط چیزوں کو دیکھ کر، غلط چیزوں میں مشغول ہو کر۔ اگر ہم رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے چند لمحات ہم نکال کر صرف کر دیں گے تو ہمارا کیا ضائع ہو جائے گا؟ ہرگز ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ جو ہے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔
اس لیے ہم اس کی فکر کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ہمارے رشتے ٹوٹ نہ پائیں، ہمارے رشتے کمزور نہ ہو پائیں۔ آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ رشتے کے اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے تو آپ کسی سلسلے میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر کے چند افراد کے درمیان آپ کے تعلقات خراب ہو گئے، اپنے رشتہ دار سے خراب ہو گئے، تو آپ غیروں کی نہ اصلاح کر پائیں گے، نہ ان کا مقابلہ کر پائیں گے، کسی بھی صورت میں آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے رشتے کو ختم کرنے کی وجہ سے آپ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم رشتہ داروں کا احترام کریں، ان کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔